دنیا میں کمینے لوگ کون ہیں؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے، جو پیٹ پالنے کے چکر میں اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، یہ کمینے اور نکمبے لوگ ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اور سب سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان سے پوچھا گیا، رک جاؤ، یہ سامنے سے جو کتا گزر رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ تم اس سے بہتر ہو یا کتا تم سے بہتر ہے؟ اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اگر مرنے کے وقت میں کلمہ سے اور ایمان سے محروم ہو گیا تو میں اس کتے سے بدتر ہوں۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ بستی ہے، اس کا نام ہے کلارام شاہ پور۔ اتنا لمبا ہے کہ 2-3 مرتبہ اس کو رٹنا پڑا۔ 2 گاؤں الگ ہے لیکن جلسے نے دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ اللہ زندگی بھر کے لیے اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ بہت اچھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے جلسہ سننے کے لیے، نکر پر بستی کا ایک آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ کہا دایاں بایاں مت ہونا، سیدھا چلے جانا، سامنے جلسہ ہی ہے، آبادی ہے، بستی ہے۔ وہ جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کہاں بھیج دیتے ہیں زندہ آدمی کو۔ وہ پلٹ کر کے گیا، اس سے پوچھا، ارے اللہ کا بندہ، میں نے آبادی اور بستی پوچھی کہ جلسہ سننے کے لیے جانا تھا، تم نے قبرستان زندہ آدمی کو بھیج دیا۔ کا سچائی یہ ہے کہ جس کو تم بستی سمجھتے ہو وہ بستی نہیں ہے، بستی تو اصل میں قبرستان ہے۔ میں نے یہاں سب کو آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا وہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ پیغام ختم ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام سننے کے لیے ہمارے جوان تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ اللہ آپ کے بڑھاپے کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو اس کو نوٹ کر کے جائیے۔ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے، اس بات کو لے کر کے نوٹ کر کے جائیے۔ اللہ 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف 2 ہی کام کرنے ہیں، ڈس بریک مار کر کے تھوڑا ٹھنڈی چونی کو تیار کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ محبت کے جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے ترقی کے لیے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھے گا، غنی بنا دے۔ کام مگر 2 ہی کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ دنیا پانی کی طرح ہے، پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا،
یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں ہے. پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے. جب پانی زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے. جب حد سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے. پانی کو چلو پر لیجئے، ترتی پر لے کر کے دیکھیے، وہ چاندی کی طرح چمکتا ہے. کیوں؟ رنگ بو مزہ اچھا ہے تو پانی اچھا ہے. جہاں رنگ بو مزہ خراب ہو گیا پانی خراب ہو گیا. اگر حلال ہے تو دین اچھا ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل گیا تو دین برباد ہو جاتا. آپ اپنی مری ہوئی مرغی کو پھینکیے، سڑک پر پھینک دیجیے، اس پر کوا آئے گا. بس ہم تھک گئے. آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے جلسے میں اسٹیج سے جلسہ بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے پاور ہاؤس اسی اسٹیج سے آپ کو مل رہا ہے. پاور ہاؤس یہ اسٹیج بن گیا ہے، یہی سے آپ کو سپلائی مل رہی ہے. اللہ اسٹیج کو بھی سلامت رکھے. دھیان سے سنیے گا. بیچ بیچ میں مذاق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ ماحول بنتا رہے، کسی کو شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. آپ مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے پھینکیے، تو جب کتا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا اس کو، اور جب کوا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جب اس پر کوا آئے گا تو اکیلا نہیں کھائے گا، پورے کلارام شاہ پور کے کوا کو ولیمے کی دعوت دے کر کے بلائے گا. جب سارے کوے آ جائیں گے تب ایک ساتھ مل کر کے کھائے گا. جیو اور جینے دو. جب آدمی دنیا دار نہیں ہوتا، دیندار ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے جیتا ہے، دوسرے کو جینے دیتا ہے. لیکن یہی مری ہوئی مرغی آپ کتے کے آگے پھینک کر کے دیکھیے، جب کتا کے آگے مری ہوئی مرغی ہوگی تو وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا. یہاں تک کہ لڑائی کرے گا اور فتنہ فساد کھڑا کرے گا. ایک مرغی کے پیچھے لہو لہان ہو جائے گا، لیکن خود نہیں کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا. ٹھیک دنیا میں حرام کمانے والے کا یہی حال ہے. وہ دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے کے نقصان سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، آنکھ میں بھوک ہے. آنکھ میں جب دنیا کی بھوک ہوتی ہے، حرام کھانے اور کمانے لگتا ہے تو کتے کی سب میں چلا جاتا ہے. ایک بات آپ ضرور کان کھول کر کے سنیے گا. آج مسلمان جب کعبے میں طواف کرتا ہے تو کپڑا پہن کر کے کرتا ہے، لیکن کسی زمانے میں جب مسلمان طواف نہیں کرتا تھا، مشرک طواف کرتا تھا تو کپڑا اتار دیتا تھا. کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا. آپ بولیں گے کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا بھائی، کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار دیتا تھا، ننگا طواف کرتا تھا. لیکن ایک راز کی بات آپ کو سناؤں گا تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اور کلیجہ منہ کو آ جائے گا. وہ کپڑا اس لیے اتارتے تھے کہ کپڑا حرام پیسے کا ہوتا تھا، اور یہ جسم اللہ کا، یہ کپڑا اس کا، اور حرام پیسے سے کپڑا خریدا ہوا تو کپڑے کو اتار کر کے ننگا طواف کرتا تھا، کپڑا پہنتا نہیں تھا. وہ مسلمان نہیں، مشرک ہے اور حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے. ہم مسلمان ہو کر کے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کہاں. ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوان سے کہتا ہوں، آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا، بم چھوڑا فلسطین کے اوپر، جو آسمان میں بلڈنگ آسمان کو جا رہی تھی وہ ہڑبڑا کر کے آٹا آٹا ہو کر کے زمین میں آ گئی. توپ کی وجہ سے، بمباری کی وجہ سے اتنی بڑی بلڈنگ زمین میں آ کر کے ڈھیر ہو گئی. توپ سے بڑھ کر کے کون سی چیز خطرناک ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 3 چیز دنیا میں توپ سے بھی بڑھ کر کے ہے. گانا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، زنا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، شراب یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے. توپ سے جان کا نقصان ہے، شراب اور زنا اور گانے سے ایمان کا نقصان ہے. ایک مسلمان راجا تھا، اس نے دارو پینے والے کو پھانسی کی سزا سنائی. وہ کون تھا پتا آپ کو؟ حجاج بن یوسف.
اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی جوان اگر دارو پیتا ہوا نظر آئے اس کو پھانسی پر چڑھا دو. کہہ رہے بھائی دارو پینے پر اتنی بڑی کڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہا جو جوان دارو پیے گا وہ خود ترقی نہیں کرے گا، اور جب اس کو ترقی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا، اس کے ماں باپ کو ترقی نہیں ہوگی. جوان کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، جوان کو بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے. اس لیے جوان جب تک دارو سے نہیں بچے گا نہ ملک ترقی کرے گا، نہ خاندان ترقی کرے گا، نہ جوان ترقی کرے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کسی کو دارو نہیں پلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.